بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح مہینوں میں سے بعض مہینوں کو فضیلت اور اہمیت بخشی ہے، اسی طرح دنوں میں سے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت، اہمیت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ ان دنوں میں سے ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں۔ ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارہ میں ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم ہے، جفت اور طاق راتیں۔ مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذو الحجہ کے پہلے 10 روز مراد لیے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ یکم ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک یہ جو دن ہیں اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اہمیت والی چیز کی ہی قسم اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جو 10 دن ہیں دنیا کے تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، حدیث نمبر 1133۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ایام ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جتنے بھی دن ہیں، ایک سال میں 365 360 دن آتے ہیں، ان تمام دنوں میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت کے حامل اگر کوئی دن ہے تو وہ ماہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور صحیح البخاری کی حدیث نمبر 969 میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت اور اہمیت نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان ایام میں اگر کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال سر انجام دیتا ہے، تو وہ بقیہ دنوں کی بنسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے اور محبوب ہے۔ لوگوں نے سوال کیا ولل جہاد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد بھی ان دنوں سے افضل اور اہمیت والا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی ان دنوں سے افضل اور اعلیٰ نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جو اپنا مال اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے آتا، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے اور اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، یعنی یہ آدمی شہید ہو جاتا ہے، یہ آدمی افضل ہے۔ البتہ اس کے علاوہ یہ جو ایام ہیں، یہ جو 10 ذی الحجہ ہے، یکم ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ تک، یہ دن جو ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماہ ذو الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ درجے کے لحاظ سے زیادہ ہیں، اہمیت کے لحاظ سے زیادہ ہیں، فضیلت اور اہمیت کے لحاظ سے زیادہ ہیں، ثواب کے لحاظ سے زیادہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو غنیمت جانیں، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نفلی روزہ رکھیں، صدقہ اور خیرات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمجیدات، تکبیرات، تحمیدات کو بیان کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ ان ایام میں جو عمل کیا جاتا ہے بقیہ دنوں سے زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔